السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو جو ہے خاص طور پر میرے انڈین بہن بھائیوں کے لیے ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کنٹری میں آ تو جاتے ہیں جس کنٹری کا نام ہے ارمینیا، لیکن بعد میں بہت پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے لیے انڈیا سے ارمینیا آنا مشکل نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو خود ہی آ جاتے ہیں ویزا لے کر، کیونکہ کافی سہولت ہے ان کو انڈین پاسپورٹ پہ، اور کچھ لوگ بائی ایجنٹ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ بہرحال سامنا ان کو کیا کرنا پڑتا ہے ارمینیا میں آ کے؟ جاب آفر ہو جاتی ہے، جاب کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے، اور جو وہ پیسہ لگا کے آئے ہوتے ہیں وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ جاب کے اوپر ان کو زیادہ سے زیادہ $200 سے لے کے $300 ملتا ہے، جس سے وہ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں اپنا۔ اس میں سے آپ کہیں جی کچھ سیونگ ہو جائے تو سیونگ نہیں ہوتی۔ پھر وہ اس چکر میں آیا جاتا ہے ارمینیا کہ جی ہم آگے نکلیں گے شنگن کی طرف، یورپ کی طرف۔ تو یہ میں نے ویڈیو بنائی صرف اسی لیے کہ وہاں پہ جتنے ایجنٹ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ارمینیا میں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو شنگن پہنچائیں گے، یورپ میں پہنچائیں گے، جبکہ بالکل ہی غلط چیز ہے۔ وہ پہنچا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ارمینین خود جو ارمینین پاسپورٹ ہولڈر ہیں، بائی برتھ ارمینین ہیں، ان کو بھی شنگن کا ویزا نہیں ملتا۔ ان کو بھی وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جو آپ لوگ انڈیا سے کرتے ہیں شنگن آنے کے لیے۔ ان کو بھی یہی کام کرنا پڑتا ہے، اپنی بینک سٹیٹمنٹیں، اپنے مطلب جو کچھ وہ ان کو پیپر لگتے ہیں وہی ان کو بھی کر کے تو وزٹ ویزا لینا پڑتا ہے شنگن کی کسی کنٹری کا بھی۔ تو آپ کو وہ لالچ دیتے ہیں وہاں کے ایجنٹ کہ ٹی آر سی کے اوپر، یا انڈیا سے ہی آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی ٹی آر سی کے اوپر ہم آپ کو جو ہے وہ پہنچا دیں گے، شنگن میں پہنچا دیں گے، جرمنی پہنچا دیں گے، نیدرلینڈ، بیلجیم، ادھر ادھر وہ آپ کو جھانسا دیتے ہیں، جو کہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ارمینین پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کو بھی آسانی سے وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا شنگن کا نہیں ملتا۔ اگر وہ جا سکتے ہیں تو یا زیادہ سے زیادہ ٹرکش جا سکتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ازبکستان اس طرح کر کے کنٹری ہے آذربائیجان سے آگے، تو وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں۔ تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ تو ایجنٹ حضرات جو وہاں پہ ہیں اس وقت ارمینیا کے اندر آپ سے 6,000 7,000 یورو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ اگر میری اس بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے تو ان بہن بھائیوں سے پوچھ لیں جو اس ٹائم پہ ارمینیا آئے ہوئے ہیں انڈیا سے یا کہیں اور سے آئے، پاکستان سے آئے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے، نیپال سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان سے پوچھیں کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں یا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ 6,000 7,000 یورو مانگا جاتا ہے، اور ٹی آر سی بنوانے کے لیے، ایک تو ٹی آر سی کی میں آپ کو پرائز بتاؤں کہ آپ نے اگر خود ٹی آر سی وہاں کی ارمینیا کی لینی ہے تو اس کے اوپر کم سے کم $300 کا خرچہ آتا ہے۔ $300 میں اس کا اوریجنل خرچہ ہے تقریباً۔ اور جو ایجنٹ حضرات ہیں آپ سے کوئی $800 مانگتا ہے، کوئی $1,000 مانگتا ہے، کوئی $600 مانگتا ہے آپ سے، تو آپ کو ٹی آر سی وہ بنوا کے دیتے ہیں، جبکہ اس کا خرچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ $300 کا آتا ہے، جو کہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے وہ ٹی آر سی کارڈ۔
ہاں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی جو ہے وہ بنوا کے دیتی ہے. باقی جو آپ لوگ دوسرے وزٹ ویزے پہ ٹورسٹ ویزے پہ آتے ہیں ان کو خود بنوانا پڑتا ہے یا کسی ایجنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو میری آپ سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے، اگر تو آپ نے ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے، تو بالکل پھر آپ ارمینیا آئیے. تو اگر آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کھیت بھی بیچ کر آتے ہیں، تو آ کے پھر کہتے ہیں یار ہم نے کیا کیا، ہمیں تو یہ فلاں ایجنٹ نے جو ہے مروا دیا پکڑ کے، ہم نے تو فلاں چیز جو ہے وہ سیل کی، یہ بیچا ارمینیا آئے کہ ہم نے کہا کہ ہم تو یورپ میں شنگن میں چلے جائیں گے. اور بعض تو ہمارے جو پنجاب سائڈ کے رہنے والے ہیں ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ارمینیا جو ہے یہ شنگن کا حصہ ہے یا نہیں ہے. تو ان کو جھانسا چکر یہی دیا جاتا ہے جی آپ کو ہم شنگن لے کے چلتے ہیں. تو وہ ہمارے پنجابی بھائی بھی ان کے چکر میں آتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور جناب طے کر کے آتے ہیں شنگن کا، لیکن وہ آ کے رومینیا میں آپ کو پھینک دیتے ہیں. دیکھیں جی یہاں پہ سٹے کریں، ہم یہاں سے آپ کا TRC کارڈ بنوائیں گے، پھر آگے ویزا لگوائیں گے، جو کہ نہیں ہوتا. ہاں بالکل ہوتا ہے، TRC کارڈ پہ لگتا ہے ویزا، لیکن ان لوگوں کو لگتا ہے جس کی وہاں پہ ارمینیا کے اندر سیلری جو ہے 1000 یورو سے اوپر کی ہے، ان کو ٹورسٹ ویزا مل جاتا ہے. لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان وہ آپ کو بنا کر بتاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے چکروں میں مت آئیے. اگر آپ نے آنا ہے، خواری کرنی ہے، تو پھر آپ خود آگے دیکھیں، پسند نہیں آتا تو واپس چلے جائیں، کیونکہ وہاں سے آگے آپ کو کوئی راستہ جو ہے وہ شنگن کا نہیں ملتا. اس طرف جائیں گے تو ٹرکش آئے گا، اس طرف جائیں گے ارمینیا کے تو وہ آذربائیجان میں جائیں گے. تو آذربائیجان میں جا کے جو ہے وہاں تو پہلے ہی ارمینیا جیسا ہی حال ہے، وہاں بھی آپ کو کوئی جاب وغیرہ جو ہے وہ نہیں ملتی. جیسا ارمینیا ویسا ہی آذربائیجان. تو ٹرکش سے آپ پھر وہ ڈنکی والا سسٹم بن جاتا ہے. اگر آپ ٹرکش پہنچ بھی جاتے ہیں ارمینیا سے تو وہ ڈنکی آ جاتی ہے، پھر ڈنکی ہی لگانی ہے. تو میں تو یہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈنکی لگائیں یا کسی کی جان جائے. تو مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی، میرے بہن بھائیوں کو، تاکہ میں نے اپنا فرض پورا کیا کہ میں نے آپ کو اطلاع دی، کیونکہ یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا تھا، سننے میں آ رہا تھا. خود بھی میں ارمینیا گیا ہوں، جا کے دیکھا ہے، ملا ہوں لوگوں سے میں. تو تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ کو یہ ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو انفارم کر دوں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.